اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ بھائیوں تم جانتے ہو کہ مجھے دعوت اسلامی سے کیوں پیار ہے کرم اس پر خدائے پاک کا، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی عدیل عطاری سے عیادت۔ دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے دکانداروں کا تربیتی اجتماع۔ دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ سینئر و معروف صحافی صابر خان عباسی کا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کا دورہ۔ دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ اسلام آباد میں شخصیات مدنی حلقہ، سیاسی و سماجی شخصیات کی شرکت۔ دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے گزشتہ دنوں اپنے ایک ویڈیو پیغام میں مبلغ دعوت اسلامی عدیل عطاری سے ان کی والدہ کی طبیعت کی ناسازی پہ عیادت فرمائی، صحت یابی کی دعا کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ سگے مدینہ الیاس قادری رضوی عفیہ انہوس کی جانب سے میٹھے میٹھے مدنی بیٹے عدیل عطاری کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاجی آصف نے آپ کی والدہ ماجدہ کی بیماری کی اطلاع دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ام عدیل کی بیماری دور فرما، پریشانی دور فرما، درد دکھ دور کر دے، ان کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما۔ یا اللہ ام عدیل کو صحت کلی دے، صبر دے، اس پر اجر دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عدیل بھائی صبر و شکر بائی سے کام لیجئے اور امی جان کی خدمت میں پیچھے مت ہٹیے، ان کی خوب خدمت کیجئے، اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو اجر عطا فرمائے گا۔ آئیے میں آپ کو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ کتاب گلدستہ درود السلام صفحہ نمبر 241 سے کچھ مدنی پھول پیش کرتا ہوں۔ بسا اوقات ہماری نظر میں بظاہر چھوٹا سا گناہ جسے ہم معمولی سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہی ہماری بربادی آخرت کا سبب بھی بن سکتا ہے، جیسا کہ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، میں نے کچھ ایسے لوگوں کو بھی دیکھا کہ جن کے ہونٹ کاٹے جا رہے تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا، اے جبرائیل یہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا
یہ لوگوں کی چغل خوری کرنے والے ہیں اور کچھ لوگوں کو زبانوں سے لٹکے ہوئے دیکھا۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے ان کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا یہ لوگوں پر بلا وجہ الزام گناہ لگایا کرتے تھے۔ گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا، یا رب عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، گر کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا، یا رب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عدیل بھائی نیت کر لیجئے کہ امی جان کی صحت یابی کے لیے دعا کرنے کے لیے امی جان اگر اجازت دیتی ہوں تو جلد 1 ماہ کے مدنی قافلے کی سفر کی ترکیب فرما لیجئے، اور گلدستہ درود و سلام جو اس کے 660 صفحات پر مشتمل ہے یہ خرید کر اس کو 30 یعنی 1 ماہ کے اندر پڑھ بھی لیجئے، اور ہو سکے تو 12 عدد خرید کر اس کو تقسیم کر دیجئے۔ بہت پیاری کتاب ہے، درود و سلام کے فضائل بھی ہیں اور بھی بہت سارے مدنی گلدستے ہیں۔ یہ 63 بیانات پر مشتمل کتاب ہے، گلدستہ ہے درود السلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہو سکے تو امی جان کو میرا سلام عرض کرنا، سب گھر والوں کو اور اسلامی بھائیوں کو بھی میرا سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان کے اطراف میں قائم دکاندار اسلامی بھائیوں کا تربیتی اجتماع منعقد ہوا۔ رکن شورا لقمان باپو عطاری نے مدنی پھول عنایت فرماتے ہوئے تربیت کی۔ سنت کی بہار آئی فیضان مدینہ میں، سنت کی بہار آئی فیضان مدینہ میں، رحمت کی گھٹا چھائی فیضان مدینہ میں، رحمت کی گھٹا چھائی فیضان مدینہ میں، لمحات مسرت ہے دیوان بڑے خوش ہے، لمحات مسرت ہے دیوان بڑے خوش ہے، کیوں جھومے نہ ہر بھائی فیضان مدینہ میں، کیوں جھومے نہ ہر بھائی فیضان مدینہ میں۔ نگران پاکستان انتظامی کابینہ حاجی شاہد عطاری نے باب المدینہ کراچی پاکستان کے جدول مبارک کے دوران مجلس مدنی انعامات اور مدرسۃ المدینہ بالغان کے اسلامی بھائیوں کا مدنی مشورہ فرمایا۔ اس موقع پر رکن شورا حاجی فضیل رضا عطاری اور رکن شورا حاجی محمد امین عطاری نے شرکت فرمائی۔ مدرسۃ المدینہ بالغان دعوت اسلامی کے 12 مدنی کاموں میں ایک اہم ترین مدنی کام ہے، اور اس کی مضبوطی اور اس کی ترقی کے لیے بہت ہی پیارے پیارے مدنی مشورے اور مدنی پھول الحمدللہ اسلامی بھائی نے عنایت فرمائے۔ اس کا خلاصہ پیش کرتا ہوں۔ یہ جو مدنی مشورے کے حاضرین ہیں ان کے لیے بھی فائدہ مند ہیں، اور مدنی چینل کے وہ ناظرین جو تنظیمی ذمہ داری بھی رکھتے ہیں ان کے لیے بھی مدنی پھول بہت فائدہ مند ہیں۔ امیر اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں، کاش ہر وہ اسلامی بھائی جو صحیح قرآن شریف پڑھنا جانتا ہے دوسرے اسلامی بھائیوں کو سکھانا شروع کر دے تو ہر طرف تعلیم قرآن کی بہار آ جائے گی، اور سیکھنے سکھانے والوں کے لیے ثواب کا انبار لگ جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ تو جو پڑھنے والے وہ پڑھانا شروع کر دیں، جو پڑھا رہے ہیں ان کے بھی مدرسۃ المدینہ للبنین کی جو ٹیسٹ مجلس ہے ان کے ذریعے ٹیسٹ ہو جائیں
تو یوں بھی اس میں بہتری ہوگی. ہمارے جو نگران ہیں ان کا ماہانہ مشورہ کریں, جو اس میں کمزور ہیں ان کی تربیت کی جائے, یوں بھی بہتری ہوگی. کابینہ ڈویژن علاقہ سطح پر ذمہ داران کا تقرر کریں, یوں بھی بہتری ہوگی انشاءاللہ عز و جل. اور جہاں مدرسۃ المدینہ بالغان لگتے ہیں وہاں پر ہمارے نگران حاضری دیں, وقتاً فوقتاً ان کی حوصلہ افزائی کریں اور اسلامی بھائیوں کو لانے کی ترغیبات دیں. مقبول جگہ بھر میں ہو دعوت اسلامی, مقبول جگہ بھر میں ہو دعوت اسلامی, صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا. سینئر صحافی صابر خان عباسی اور امتیاز علی شیخ نے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان کے مختلف شعبہ جات کا دورہ فرمایا. مجلس نشر و اشاعت کے اسلامی بھائیوں کے ہمراہ اس دورے کے بعد مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے. دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے, دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے, سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے, دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے, دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے. عاشقان مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے, عاشقان مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے, جام آقا کی محبت کا پلایا گے ہمیں. دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے, دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے, سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے, دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے, دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے. جھوٹ غیبت اور چغلی کی چھڑا کر عادتیں, جھوٹ غیبت اور چغلی کی چھڑا کر عادتیں, ذکر اور نعت و تلاوت میں لگایا گے ہمیں. دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے, دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے. دعوت اسلامی کے مرکز کا دورہ کیا تو مجھے وہ چیزیں بھی دیکھنے کو ملیں جو میں نے زندگی میں کبھی نہ سنی تھی نہ سیکھی تھی. الحمدللہ ادھر وہ کام ہو رہا ہے جو اصل دین کی صورت ہے, اور انشاءاللہ تعالی یوں ہی میں سب مسلمانوں کو اور ایز اے صحافی سب کو یہی بولوں گا کہ انشاءاللہ تعالی ایک دفعہ یہاں کا دورہ کریں اور دیکھیں اس چیز کو کہ یہاں جو لوگ کام کرتے ہیں, جو بھی ادارے بنائے گئے ہیں, ماشاءاللہ 96 انہوں نے ادارے بنائے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے انشاءاللہ تعالیٰ. جنہوں نے ان کو وہ مدد بھی کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کو بھی خوشیاں عطا فرمائے. مجھے بہت خوشی ہوئی آج فیضان مدینہ کا دورہ تھا ہماری ٹیم کے ساتھ ہمارا, اور آج یہاں آ کر ہمیں ایسا لگا کہ ہم کسی اور جہان میں آ گئے ہیں. جو دین اور اسلام کی تبلیغ اس طرح دی جاتی ہے, عام اور فہم الفاظوں میں لوگوں کو بتایا جاتا ہے. اور باپو جو اس کے بانی ہیں اور جنہوں نے دنیا کو روشناس کرا ہے کہ صلاۃ و سنت کی جو تحریک ہے, عالمگیر تحریک, وہ کس طرح دنیا میں کام کر رہی ہے. لوگوں کے طرز زندگی تبدیل ہو گئے ہیں, قرآن آسان ہو گیا ہے, دین سمجھنا آسان ہو گیا ہے. یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے. اور یہاں جو شعبہ جات ہیں ان کو دیکھ کے ہمیں واقعی خوشی ہوئی اور ایسا لگا کہ ترقی کے جو زینے ہم دیکھ رہے ہیں گلوبل ولیج کے طور پہ, جہاں انٹرنیٹ ہے, جہاں موبائل فونز ہیں, ان کا جو استعمال ہو رہا ہے, دین کے علاوہ جو استعمال ہو رہا ہے, وہ ایک طرح کی برائی کی طرف جا رہے ہیں. لیکن آج جو چیزیں ہم نے دیکھی ہیں وہ ایسا لگ رہا ہے کہ ہم واقعی اپنے دین سے دور ہو رہے تھے, لیکن یہاں کے محسوس ہوا کہ ہم دین کے اور سنت کے قریب آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہمت و طاقت دے, لمبی عمر عطا فرمائے الیاس قادری صاحب کو اور ان کی ٹیم کو جو یہ کام انجام دے رہے ہیں. اور حقیقتاً میں تو یہ کہوں گا کہ محترم الیاس قادری صاحب اس وقت اس دور کے ولی اللہ ہیں. اور جس طرح ایک دوسرا جو تشنگی کا شعبہ تھا, میں دیکھتا تھا
کہ خواتین کو اویئرنیس نہیں ہوتی تھی صحیح معنوں میں سنت کی، نماز کی، پڑھنے کی، تعلیم کی، شادی بیاہوں کی، بچوں کے مسائل کی. تو وہ چیزیں دیکھ کر ہمیں خوشی ہوئی کہ انہوں نے شعبہ ان کا الگ بنایا ہے جہاں خواتین فیض حاصل کر رہی ہیں اور اپنے مسائل قرآن و سنت کی روشنی سے حل کروا رہی ہیں. یہ بہت بڑا کارنامہ ہے جس کے لیے میں مبارکباد دیتا ہوں دعوت اسلامی کے امیر اہل سنت جناب الیاس قادری صاحب کو کہ اللہ ان کو صحت اور تندرستی ایمان کے ساتھ سلامت رکھے، ان کا سایہ ہم پر قائم و دائم رکھے. حضرت مولانا ہاشم اشرفی فتح پوری دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں مبلغ دعوت اسلامی ابو البنتین حاجی حافظ حسان رضا اتاری المدنی نے حاضری کی سعادت پائی. جامعہ اشرف المدارس کانپور ہند میں آپ کے سفر ہند سے مدنی خبر پیش خدمت ہے. الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أمن تذكر جيران بذي سلام ما زدت دم عن جرى من مقلة بدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أم هبت الريح من تلقائك ظلمات أو مضى البرق في الظلماء من إظام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فما لعينيك إن قلت كفوفا همت وما لقلبك إن قلت استفيق يهيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أيحسب صب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومغترم. ڈاکٹر اختر کے گھر مدنی حلقے کا سلسلہ دارالحکومت اسلام آباد پاکستان میں ہوا. اس شخصیات مدنی حلقے میں رکن شورا حاجی اظہر اتاری نے سنتوں بھرا بیان فرمایا. بڑھتے ہیں اسلام آباد کی جانب. دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے گے دھوم، سارے جہاں میں مچ جائے دھوم. اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ. یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے. مجلس مدرسۃ المدینہ کے تحت تقسیم اسناد کا سلسلہ ہوا گارڈن باب المدینہ کراچی پاکستان میں. مدنی منوں نے بدست رکن شورا حاجی عبد الحبیب اتاری اسناد پائیں. اس موقع پر سنتوں بھرا اجتماع ہوا، جبکہ رکن شورا نے 12 روزہ مدنی کورس کے اسلامی بھائیوں کو بھی اپنے مدنی پھولوں سے نوازا. تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول. نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، میرے مدنی منوں، میرے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، بات بات پر جھوٹ بولنے والا، دوستوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنے والا، لطیفے سنا کر تفریح کا اہتمام کر کے جھوٹ بولنے والا کہتا ہے میں تو مذاق میں جھوٹ بول رہا تھا، میں تو ایسے تفریح میں جھوٹ بول رہا تھا. سوچئے یہ تفریح، کہیں یہ مذاق آپ کو مہنگا نہ پڑ جائے. قبر کے اندر اگر یہ زنبور والا عذاب جو آپ کے
اللہ نہ کرے جبڑے کو چیرنے والا عذاب ہو گیا تو کیا جواب دو گے؟ خدا را جھوٹ کے قریب بھی نہ جائیے۔ حضرت حاتم اعصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ جھوٹا دوزخ میں کتے کی شکل میں جائے گا، حسد کرنے والا جہنم میں سور کی شکل میں بدل جائے گا، اور غیبت کے کرنے والا جہنم میں بندر کی شکل میں بدل جائے گا۔ ارے سچے آقا کے غلام ہو، یہ میلاد کا مہینہ ہمیں سکھاتا ہے۔ امام اہل سنت کا وہ شعر ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے آقا کیسے سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں۔ سچی بات سکھانے والے آقا کا غلام کیا جھوٹ بولنے والا ہوتا ہے؟ کیا میلاد منانے والا غلام جھوٹ بولتا ہے؟ مدنی منع فضل رب سے حافظ قرآن بنے، اہل خانہ کی شفاعت کے لیے سامان بنے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ حافظ قرآن ہوا اب عامل قرآن بنا، حافظ قرآن ہوا اب عامل قرآن بنا، حافظ قرآن ہوا اب عامل قرآن بنا۔ لی پہ چلنا یا خدا اس کے لیے آسان بنا، حافظ قرآن ہوا اب عامل قرآن بنا۔ لی پہ چلنا یا خدا اس کے لیے آسان بنا۔ 12 روزہ مدنی کورس کا سلسلہ مختلف ممالک کے اسلامی بھائیوں میں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں جاری ہے۔ کچھ مناظر شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے پسندیدہ کورس کے آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ میرا تو سب کچھ آپ پر قربان اللہ، سلطان جہاں محبوب خدا تیری شان و شوکت کیا کہنا، سلطان جہاں محبوب خدا تیری شان و شوکت کیا کہنا۔ ہر شے پہ لکھا ہے نام تیرا، ہر شے پہ لکھا ہے نام تیرا، تیرے ذکر کی رفعت کیا کہنا۔ میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جاری مدنی کورس 12 روزہ مدنی کورس میں شامل ہیں، ملک اور بیرون ملک سے تشریف لائے ہیں، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم عالیہ نے اپنی مایہ تصنیف کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کے صفحہ نمبر 390 پر نقل کیا۔ سوال: ایک شخص نے کسی بات پر بلا اجازت شرعی جھوٹ بولا، اس پر جب اس کو کسی نے ٹوکا تو اس منہ پھٹنے بکا کہ آج کل سچائی کا زمانہ نہیں ہے، میں نے جھوٹ بولا تو کیا برا کیا؟ اس طرح کہنے والے کے لیے کیا حکم ہے؟ جواب سنیے اور اپنے آپ پر بھی اور اس معاشرے پر بھی نظر کریں، کیونکہ دعوت اسلامی یہ ہمیں جو سوچ دیتی ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ تو جواب سنیے، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ اس طرح کہنے والے پر حکم کفر ہے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت مزید آگے لکھتے ہیں، میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کی خدمت میں استفسار پیش ہوا کہ عمر نے یعنی کسی نے جان بوجھ کر کچہری یعنی کورٹ میں جھوٹی گواہی دی، لوگوں نے اس پر اعتراض کیا تو کہنے لگا کچہری میں یعنی کورٹ میں آج کل سچ کون بولتا ہے؟ جتنے جاتے ہیں سبھی وہاں جھوٹ بولتے ہیں، اگر میں نے جھوٹ کہا تو کیا برا کیا؟ اعلیٰ حضرت کا جواب سنیے، میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ
जवाब इरशाद फरमाते हैं, हदीस में आया झूठी गवाही देने वाला वहां से कदम हटाने नहीं पाता हत्ता कि अल्लाह अज़्ज़ व जल उसके लिए जहन्नम वाजिब फरमा देगा। यहां तक तो गुनाह कबीरा ही था जो आदमी की हलाकत और बर्बादी को बस है, आगे इसका कहना कि मैंने झूठ बोला तो क्या बुरा किया, ये सरीह कलिमा कुफ्र है। इस पर लाजिम है कि तजदीद इस्लाम करे। अगर औरत रखता हो तो असर नो इस्लाम लाने के बाद उससे तजदीद निकाह ज़रूरी है। मेरा तो सब कुछ आप पर कुर्बानी या रसूल अल्लाह, कुर्बानी या रसूल अल्लाह, कुर्बानी या रसूल अल्लाह, कुर्बानी या रसूल अल्लाह। करबाट मरकजुल औलिया लाहौर पंजाब पाकिस्तान में किसान इज्तिमा का सिलसिला हुआ। निगरान काबीना ने सुन्नतों भरा बयान फरमाते हुए मदनी फूल दिए। किसानों और दीगर इस्लामी भाइयों का इज्तिमाई मिलाद आप भी देखिए। सुन्नतों का मैं चर्चा करूं रात दिन, सुन्नतों का मैं चर्चा करूं रात दिन, हुआ था ऐसा जज्बा पाए चार यार, हुआ था ऐसा जज्बा पाए चार यार। इस्लामी भाई करबाट गांव में आए, उनकी महफिल सुनकर मेरे दिल में शौक़ आया, मैंने एक मुट्ठी दाढ़ी रखने का शौक़ पैदा किया। मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने आज की दावत इस्लामी की मदनी खबरें मुलाज़ा फरमाई। मजीद खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मदनी चैनल देखते रहिए। गीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। झूठ के खिलाफ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मस्जिद भरो तहरीक जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। शुरूर फितन से सदा बचाया रब, इसे शुरूर फितन से सदा बचाया